کوسوو کی جنگ میں فتح کے بعد اب تک عثمانیوں کو اہل یورپ کے ساتھ اتنی بڑی جنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن 1396 میں ہونے والی جنگ نائکوپولس قرون وسطیٰ کی مسیحی دنیا کی اب تک کی سب سے بڑی اتحادی فوجوں میں سے ایک تھی، جس کا اصل مقصد عثمانیوں کو یورپ سے نکالنا اور ادھرنے پر صلیبی پرچم لہرانا تھا، کیونکہ بلکان میں عثمانیوں کی موجودگی اہل یورپ کے لیے شدید خطرہ تھا۔ آٹومن امپائر سیریز کی آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ نائکوپولس کا احاطہ کریں گے، جب پورا اہل یورپ عثمانیوں کے خلاف متحد ہو کر ادھرنے کی طرف روانہ ہوا اور کیسے عثمانیوں نے آخری صلیبی جنگ کا سامنا کیا۔ شروع میں سلطنت عثمانیہ کے یورپ میں سب سے بڑے دشمن ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ نے جب صلیبی جنگ کا اعلان کیا تو اس کے تقریباً ٹھیک 2 سال بعد شہنشاہ سجمنڈ صلیبی فوج کے ساتھ عثمانی سلطان بایزید جلدرم کی افواج کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ 1396 کے موسم گرما کے آخر میں صلیبی فوج نے ہنگری کے دارالحکومت بوڈھا سے پیش قدمی شروع کی اور وہ ڈینیوب کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف مارچ کرنے لگا۔ یہ صلیبی لشکر اپنی شجاعت کے نشے میں اس قدر سرشار تھا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ اگر آسمان بھی گرنے لگے تو وہ اپنے نیزوں کی نوک پر اس کو روک لیں گے۔ شہنشاہ سجمنڈ نے اپنی مملکت سے جس قدر فوج ممکن تھی اس نے جمع کی۔ ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ نے یہاں بلغاریہ پر حملہ کرنے سے پہلے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ اگر ولاچیا پر قبضہ کر لیا جائے تو اسے ایک تو عثمانیوں کے خلاف کھل کر جنگ لڑنے میں مدد ملے گی اور دوسرا اس کا عقب محفوظ ہو جائے گا، جبکہ تیسری اہم وجہ یہ بھی تھی کہ صلیبی لشکر کو ولاچیا کی جانب سے رسد اور کمک بھی ملتی رہے گی۔ صلیبیوں نے ممکنہ طور پر جنوب کی طرف بڑھنے اور قسطنطنیہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جنوب کی طرف بڑھنے والے اہم سرحدی دستے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا صلیبی دستہ ولاچیا کے سابق شہنشاہ میرزا اول کی کمان میں شہنشاہ سجمنڈ نے ولاچیا کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، کیونکہ اس علاقے پر قبضہ کرنے سے سجمنڈ کو ڈینیوب کے شمالی کناروں پر مکمل کنٹرول مل جاتا، جو آنے والے دنوں میں عثمانیوں کے زیر کنٹرول بلغاریہ پر حملے کے لیے اہم کردار ادا کرتا۔ اس دوران جبکہ یورپ میں صلیبی لشکر عثمانی سرحد کے بالکل قریب تھا تو ادھر ایجین سی میں جینوا، وینس اور نائٹس ہاسپٹلرز کی طرف سے ان کے متحدہ صلیبی بحری بیڑے نے بحیرہ ایجین میں اپنی بحری کاروائیاں شروع کر دی تھیں، جس کے نتیجے میں یہاں ایجین سی میں عثمانی جہازوں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ صلیبی بحری بیڑے نے باسفورس اور ڈارڈینل کو بھی صلیبی بحریہ سے بند کر دیا۔ یہاں سے صلیبی بحری بیڑا قسطنطنیہ کی ناکہ بندی کو توڑتے ہوئے اس نے اہل قسطنطنیہ کو رسد پہنچائی۔ یہاں سے یہ بحری بیڑا بحیرہ اسود سے ہوتا ہوا دریائے ڈینیوب میں چلا گیا تاکہ مرکزی صلیبی فوج کے ساتھ وہ مل سکے۔ ادھر مغرب میں شاہ سجمنڈ کے ماتحت مرکزی صلیبی فوج ساحلی قصبے اورشوا سے ہوتی ہوئی بایزید کی ایک باج گزار ریاست ورڈن میں داخل ہوئی۔ صلیبی لشکر کو دریائے ڈینیوب عبور کیے ہوئے تقریباً 8 دن ہو چکے تھے۔ یہاں 8 دن گزارنے کے بعد اس نے اپنے شہر کے دروازے صلیبی لشکر کے لیے کھول دیے، جس کے بعد صلیبی لشکر شہر میں داخل ہوا اور شہر میں موجود عثمانی سپاہ کا قتل عام کیا گیا۔ اس خونی واقعے کے بعد صلیبی فوج کے ایک حصے نے بلغاریہ میں پیش قدمی جاری رکھی، جبکہ مرکزی صلیبی فوج نے مقامی علاقوں میں اپنی جنگی کارروائیاں شروع رکھی۔ ادھر ولاچیا کے دارالحکومت آرگیز میں میرزا اول نے صلیبی فوج کی مدد سے ولاد اول کو شکست دیتے ہوئے اس نے ولاچیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا، جبکہ ولاد اول شکست کے بعد اپنے خاندان اور مختصر سی فوج کے ساتھ وہ سلطان بایزید کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد صلیبی لشکر کے اتحادی میرزا اول نے دریائے ڈینیوب تک کے علاقوں تک صلیبی لشکر کو رسائی دے دی۔ تاہم ان فتوحات کے باوجود صلیبی فوج کے لیے یہ سب کچھ اتنا اہم نہیں تھا جس کا وہ ارادہ کر کے یورپ سے نکلے تھے۔ ورڈن کی فتح کے بعد شہنشاہ سجمنڈ کے صلیبی لشکر نے آنے والے دنوں میں یہاں کے دیہی علاقوں کو خوب لوٹا۔ یہاں سے صلیبی لشکر کوچ کرتا ہوا دریائے ڈینیوب کے ساتھ ساتھ مغرب کی جانب پیش قدمی کرتا گیا، جہاں وہ اوریا ہوو کے مضبوط قلعہ بند قصبے میں جا پہنچے۔ یہاں صلیبی لشکر کی تعداد کو دیکھتے ہوئے قصبے کی مسلمان آبادی نے یہ سوچا کہ اپنی جان کے بدلے عیسائیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دینا چاہیے۔ انہوں نے شہنشاہ سجمنڈ سے درخواست کی کہ ان کی جان کے بدلے وہ عیسائیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔
اس شرط کی بنا پر شہنشاہ ہنگری نے مسلمانوں کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ تاہم مسلمانوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد صلیبی فوج کے فرانسیسی دستے نے اس کی شدید ترین مخالفت کی اور اس نے امن کی شرائط کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے مقامی عثمانی فوج، مشرقی آرتھوڈاکس عیسائیوں اور مسلمانوں سمیت ان تینوں کو قتل کر دیا۔ یہاں سے صلیبی فوج نائکوپولس کے مضبوط ترین قلعے کے پاس جا پہنچی، جہاں عثمانی فوج کی قیادت طاقتور ترین عثمانی کمانڈر دوگان بے کے پاس تھی۔ یہ قلعہ ایک بلند ترین مقام پر بنایا گیا تھا جو کہ ڈینیوب کے بالکل کنارے پر تھا، اور عثمانیوں کے لیے ولاچیا جانے کے لیے یہ ایک اہم ترین مقام تھا۔ یوں صلیبی فوج نے ستمبر 1396 عیسوی کے شروع کے ہفتوں کے دوران نیکوپولس کے مضبوط ترین قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ صلیبی فوج نے جان کے امان کے بدلے عثمانی فوج کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، لیکن اب کی بار عثمانی سمجھ چکے تھے، کیونکہ انہوں نے ورڈن اور اوریا ہوو کے قصبوں میں ترک سپاہ اور مسلمانوں کے قتل کی خبریں سن چکے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ نیکوپولس کا عثمانی دستہ ہتھیار نہیں ڈالے گا، صلیبی فوج نے اگلے چند دنوں میں محاصرے میں مزید تیزی کر دی اور اس نے بارودی سرنگیں بھی بچھائیں، جبکہ ولاچیا کی جانب سے رسد اور فوجی کمک صلیبی بیڑے کے ذریعے دریائے ڈینیوب تک پہنچنا شروع ہو گئی۔ اس دوران جبکہ صلیبی لشکر عثمانی سرحد میں داخل ہو چکا تھا، اس وقت سلطان بایزید قسطنطنیہ کی ناکہ بندی کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے تھے۔ سلطان نے جب نائکوپولس کے قلعے کے محاصرے کی خبر سنی تو اب وہ خود براہ راست صلیبی فوج کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے نکلے، اور انہوں نے ایک تو اپنی فوج کو جمع ہونے کا حکم دیا، جبکہ بلقان میں اپنے اتحادی اسٹیفن لازار کو اپنی فوج کے ساتھ پلوڈیو میں بلایا۔ سلطان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ اپنی فوج کو جمع کرنے کے بعد بلقان کے پہاڑوں کے پیچھے صلیبی لشکر کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ یہاں ابتدائی تیاریوں کے بعد سلطان بایزید نے ستمبر کے شروع میں قسطنطنیہ کی ناکہ بندی جاری رکھنے کے لیے اس نے ایک چھوٹی سی فوج یہاں چھوڑی، جبکہ خود سلطان 20,000 کی مضبوط عثمانی فوج کے ساتھ سجمنڈ کی افواج کے مقابلے کے لیے وہ شمال کی جانب روانہ ہوئے۔ یہاں اگر سلطان بایزید کی بات کی جائے تو انہیں فوج کو جمع کرنے کے لیے 6 ہفتے، جبکہ ادرنے سے دریائے ڈینیوب تک کا سفر کرنے میں انہیں مزید 3 ہفتے لگنے تھے۔ لیکن یہ سلطان بایزید یلدرم تھے جنہیں بجلی کے لقب سے جانا جاتا تھا، سلطان نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے تھنڈر بولٹ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے 9 ہفتوں کا سفر صرف 2 ہفتوں میں طے کیا، اور جب سلطان صلیبی لشکر کے سامنے پہنچے تو صلیبیوں کے اوساں خطا ہو گئے، کیونکہ وہ سلطان بایزید یلدرم کے یوں اس قدر جلدی آ جانے کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہے تھے۔ 24 ستمبر کو عثمانی سلطان نے نیکوپولس سے کچھ کلومیٹر دور جنوب میں اپنا جنگی کیمپ نصب کیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد عثمانی روایات کے مطابق سلطان بایزید اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نیکوپولس کے قلعے کے باہر پہنچے، اور انہوں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے عثمانی کمانڈر دوگان بے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان سے وعدہ کیا کہ اگلے 2 دنوں کے اندر اندر صلیبی فوج کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اب صلیبی لشکر دونوں طرف سے گر چکا تھا۔ ایک طرف تو بایزید یلدرم کی طاقتور ترین فوج تھی، جبکہ ان کے سامنے نیکوپولس کا مضبوط ترین قلعہ تھا جہاں پر عثمانی فوج موجود تھی۔ یوں 24 ستمبر کی شام کو صلیبی فوج نے ایک جنگی کونسل بلائی تاکہ اگلے دن عثمانیوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ تاہم یہاں ہنگری کے بادشاہ نے، جو کہ عثمانیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کا تجربہ رکھتا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ہراول دستے کے طور پر ٹرانسلوینیا کے میرزا اول اپنی فوج کے ساتھ سب سے آگے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے چند سال پہلے سلطان بایزید یلدرم کو 2 بار شکست دی تھی اور وہ عثمانیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ ان کے پیچھے یورپ کے اتحادی دستے ہوں گے، جبکہ سب سے آخر پر ہنگری کی باقاعدہ فوج ہوگی۔ ہنگری کے شہنشاہ سجمنڈ کا یہ مشورہ تو فوجی نقطۂ نظر سے بالکل صحیح تھا، لیکن جہاں صلیبی کیمپ کے اندر اندرونی تقسیم کی وجہ سے سجمنڈ کی جنگی حکمت عملی کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ یورپ کے فرانسیسی کمانڈروں نے سجمنڈ کے اس منصوبے کو بالکل بھی پسند نہ کیا۔ فرانس کے فلپ آف آرٹویز نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہنگری کا بادشاہ اس جنگ میں اپنی عزت اور شان و شوکت کے لیے ہمیں جنگ سے دور رکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ ہراول دستے کے طور پر جنگ میں فتح حاصل کر کے سارا کریڈٹ خود لے جائے۔ یوں صلیبی کیمپ میں کئی گھنٹوں کی چیخو پکار کے بعد یہ طے پایا کہ فرانس کے نائٹس ہی اس جنگ کی قیادت کریں گے۔
23 ذیقعدہ 798 ہجری بمطابق 24 ستمبر 1396 عیسوی کی صبح کو عثمانی اور صلیبی فوجیں جنگ کے لیے بالکل تیار کھڑی تھیں۔ صلیبی لشکر کے ہر اول دستے کے طور پر یورپ کے اتحادی دستے تھے جو کہ فرانسیسی تھے۔ اس کے پیچھے صلیبی پیدل نائٹس تھے، جبکہ سب سے آخر پر ہنگری کے گھڑ سوار دستے تھے۔ صلیبی لشکر کے بائیں جانب میرزا اول کی پیدل فوج تھی، جبکہ صلیبی فوج کے دائیں جانب اسٹیفن لاکفی کی قیادت میں ٹرانسلوینیائی دستے موجود تھے، جبکہ نیکوپولس کا محاصرہ جاری رکھنے کے لیے نیکوپولس قلعے کے باہر ایک چھوٹا صلیبی دستہ بھی موجود تھا۔ صلیبی فوج کے برعکس عثمانی فوج اپنی کمان کے ڈھانچے میں کہیں زیادہ مرکزیت رکھتی تھی۔ عثمانی فوج کے ہر اول دستے کے طور پر عثمانی اکنجی ہلکے گھڑ سوار دستے موجود تھے جنہیں عزب کہا جاتا تھا۔ ان کے پیچھے سلطان بایزید کی کیپیکولو فوج کھڑی تھی اور ان کے ساتھ ینیچری دستے بھی موجود تھے۔ ان کی قیادت خود سلطان بایزید اور ان کے وزیر جاندارلی زادہ علی پاشا کر رہے تھے۔ دریں اثنا عثمانی فوج کے دائیں بازو پر تیمورلی سپاہی موجود تھے جن کی قیادت سلطان کے بڑے بیٹے سلیمان سیلیبی کر رہے تھے۔ عثمانی فوج کے بائیں بازو پر اناطولیہ کے بھاری گھڑ سوار دستے موجود تھے جن کی قیادت قارا تیمور تاش پاشا کر رہے تھے، جبکہ آخر میں اسٹیفن لازار کے سربیائی نائٹس تھے جن کی قیادت ان کے شہزادے اسٹیفن لازار یوک کے پاس تھی۔ جنگ شروع ہونے سے کئی گھنٹے پہلے شہنشاہ سجمنڈ نے احتیاطی طور پر ایک عیسائی دستہ نیکوپولس کے جنوب میں عثمانیوں کی پوزیشن کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تاکہ ان کیمپس کو تلاش کیا جا سکے جنہیں بایزید نے صلیبیوں سے چھپا رکھا تھا۔ اس صورتحال کی وجہ سے جنگ مزید 2 گھنٹے کے لیے مؤخر ہو گئی، جس سے فوج کا ہر اول دستہ جو کہ فرانسیسی تھا اس میں شدید ناراضگی پیدا ہو گئی اور یہ انتظار ان کے لیے موت سے بھی زیادہ بدتر تھا۔ یہاں صلیبی فوج کے ہر اول دستے نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے کمانڈر فلپ آف آرٹویز نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ خدا اور سینٹ جارج کے نام پر آگے بڑھو، تم لوگ آج مجھے ایک بہادر نائٹ کی طرح لڑتے ہوئے دیکھو گے، اور اس نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ ہنگری کا بادشاہ سجمنڈ عثمانیوں کے اصول جنگ سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب سے آگے بے قاعدہ اور غیر مرتب دستے ہوتے ہیں جو دشمن کے پہلے حملے کا زور توڑنے کے لیے آگے رکھے جاتے ہیں۔ اصلی اور باقاعدہ فوج ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اس نے فرانسیسی فوج کو مشورہ دیا کہ ان بے قاعدہ سواروں پر حملہ کر کے اپنی قوت کو ضائع نہ کریں۔ بعض فرانسیسی کمانڈروں نے اس رائے سے اتفاق کیا، لیکن دوسروں نے اس بدگمانی کی بنا پر کہ سجمنڈ پہلے خود حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ گوارا نہیں کیا کہ فرانسیسی دستے ہنگری کی فوج سے پیچھے رہیں، اور انہوں نے اس مشورے کی مخالفت کی۔ شہنشاہ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور پوری قوت کے ساتھ وہ ترکوں کے مقدمۃ الجیش پر ٹوٹ پڑے، اور وہ اس ابتدائی فتح کے نشے میں سرشار اتنی دور نکل گئے کہ باقی ماندہ اتحادی فوج سے ان کا تعلق بالکل منقطع ہو گیا۔ ادھر عثمانی فوج کے آگے ایک خاردار جنگلہ لگا ہوا تھا اور اس کے پیچھے پیدل عثمانی سپاہی کھڑے تھے جن کے پاس کلہاڑی، کمان اور نیزے تھے۔ انہوں نے فرانسیسی نائٹس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ فرانسیسی گھڑسواروں کا زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے، اور 2 دستے دیکھتے ہی دیکھتے فرانسیسیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس پر سلطان بایزید نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے بھاری گھڑسوار دستوں کو فرانسیسیوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا، جبکہ اس کے علاوہ اس نے اپنے ینیچری دستوں کو بھی اس حملے میں شامل کیا تاکہ وہ مضبوطی کے ساتھ فرانسیسیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس دوران جبکہ فرانسیسی عثمانیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے، صلیبی فوج کا مرکزی لشکر بھی عثمانیوں کے مقابلے کے لیے میدان میں کود پڑا۔ یہاں 2 طرفہ محاذ کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان بایزید نے اپنی بہترین جنگی چال چلی۔ سلطان نے اپنے باقی ماندہ تیمورلی سپاہی گھڑسوار اور اپنے اکنجی سپاہیوں کو مرکزی لشکر کے مقابلے کے لیے روانہ کیا، اور یوں سجمنڈ کو ایک بہترین دفاعی لائن کا سامنا کرنا پڑا اور صلیبیوں کو 2 محاذوں پر جنگ لڑنا پڑی۔ اس دوران سلطان نے ایک اور بہترین جنگی چال چلتے ہوئے انہوں نے اپنے کیپیکولو سپاہی گھڑسواروں کو فرانسیسیوں پر عقب سے حملے کے لیے روانہ کیا، جنہوں نے فرانسیسی نائٹس کے عقب پر اچانک حملہ کر دیا، جس سے فرانسیسیوں کا بھاری نقصان ہوا کیونکہ وہ اب بایزید کے بہترین دستوں کے دونوں اطراف سے گھر چکے تھے۔
ادھر شہنشاہ سجمن عثمانی لشکر کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ٹکرایا اور اس کا یہ حملہ شدید تر تھا، لیکن اس کے باوجود عثمانی اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور انہوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شاہ سجمن کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح عثمانی صفوں کو چیرتا ہوا اپنے فرانسیسی دستوں کے پاس جا پہنچے، لیکن عثمانی ترک بھی اپنی جگہ پر قائم رہے اور انہوں نے سجمن کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس دوران فرانسیسی فوج جو کہ صبح کی عثمانیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی، اب سورج کی تپش نے اس کا برا حال کر دیا تھا، اور اس دن کے آخر میں جب شام شروع ہوئی تو فوج میں ایک خوف و ہراس پھیلنے لگا، شاید اس وجہ سے کہ دن گزر چکا تھا اور میدان جنگ ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ اس دوران سجمن کے دو اتحادیوں ولاچین اور ٹرانسلوینین دونوں نے میدان جنگ سے اپنے دستوں کے ساتھ پسپائی اختیار کی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے فرانس کے نائٹس جو بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ عثمانیوں کو ختم کرنے کے لیے بے صبری کے ساتھ میدان جنگ میں اترے تھے، ان کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے عثمانیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس دوران جبکہ نیکوپولس کی جنگ اپنے عروج پر تھی، سلطان نے اپنے اتحادی اسٹیفن کو حکم دیا کہ وہ ہنگری کی فوج پر حملہ کرے، جس کے بعد اسٹیفن اپنے گھڑسوار نائٹس کے ساتھ ہنگری کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں ہنگیرین سپاہی سروی فوجوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ صلیبی فوج اپنی شکست کی وجہ سے خوف و ہراس میں مبتلا تھی، بہت سے صلیبی جنگجو ڈینیوب کے گہرے پانیوں میں ڈوب گئے، جبکہ ہنگری کا بادشاہ بڑی مشکل سے جان بچا کر زندہ بچ نکلا، کیونکہ اس نے اپنے ذاتی محافظوں کے ذریعے مقامی ماہی گیروں سے جہاز چھین کر اس میں سوار ہو کر وہ واپس ہنگری چلا گیا۔ یوں نیکوپولس کی جنگ اختتام عثمانیوں کی فتح پر ہوا۔ نیکوپولس کی جنگ میں فتح کے بعد سلطان بایزید نے میدان جنگ کا معائنہ کیا۔ اس وقت اسے مقتول ترکوں کی تعداد کا اندازہ ہوا۔ نیز جب سلطان بایزید کو یہ معلوم ہوا کہ جنگ کی ابتدا سے پہلے جن ترکوں نے مغلوب ہو کر جان بخشی کے وعدے پر ہتھیار ڈال دیے تھے، انہیں بھی عیسائیوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا، تو اس پر سلطان کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ سلطان نے ارادہ کر لیا کہ ان کے خون کا بدلہ عیسائی قیدیوں سے وہ لے کر رہے گا۔ چنانچہ دوسرے روز صبح کو سلطان نے تمام عیسائی قیدیوں کو، جن کی تعداد 10,000 تھی، اپنے سامنے کھڑا کر کے ان کے قتل کا حکم دیا۔ قیدیوں میں کانٹ ڈینیورس بھی تھا۔ سلطان بایزید نے اسے قتل سے مستثنی قرار دیتے ہوئے اسے اجازت دی کہ قیدیوں میں سے 24 عیسائی شرفاء کو منتخب کر لے اور ان سب کی بھی جان بخشی کر دے۔ اس کے بعد قتل شروع ہوا، جو 4 بجے شام تک جاری رہا۔ جب ہزاروں قتل ہو چکے تو امرائے سلطنت کی درخواست پر بایزید نے جلادوں کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا، اور جو قیدی بچ گئے ان میں سے ایک خمس سلطان کا حصہ علیحدہ کرنے کے بعد بقیہ ان مسلمان سپاہیوں کو تقسیم کر دیے جنہوں نے ان کو جنگ میں گرفتار کیا تھا۔ کانٹ ڈینیورس اور اس کے 24 ساتھی 1 سال تک زیر حراست رہے، لیکن سلطان نے ان کی حیثیت کے مطابق انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اور جب ان کا زر فدیہ فرانس سے آ گیا تو انہیں وطن جانے کی اجازت دے دی۔ جانے سے پہلے جب یہ لوگ بایزید کے لطف و عنایت اور حسن سلوک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے جان کانٹ ڈینیورس کو مخاطب کر کے تاریخی الفاظ کہے ہے کہ تو اپنے ملک میں ایک بڑا سردار اور ایک طاقتور ترین رئیس کا لڑکا ہے، تو نوجوان ہے اور ابھی تیرے لیے امید کے بہت سے سال باقی ہیں۔ ممکن ہے کہ میدان جنگ میں تیری پہلی کوشش کی ناکامی پر لوگ تجھے قابل الزام ٹھہرائیں اور تو اس شکست کو ختم کرنے اور اپنی شہرت کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے ایک طاقتور فوج اکٹھی کر کے میرے مقابلے میں جنگ کے لیے آئے۔ اگر میں تجھ سے ڈرتا تو تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے تیرے ایمان اور عزت پر حلف لے لیتا کہ نہ تو اور نہ وہ کبھی میرے مقابلے میں ہتھیار اٹھائیں گے، لیکن نہیں، میں ایسے حلف کا مطالبہ نہ کروں گا، اور برخلاف اس کے میں خوش ہوں گا اگر تو اپنے ملک میں واپس پہنچ کر ایک اور فوج جمع کرے اور اسے لے کر یہاں آئے تو مجھے ہمیشہ میدان جنگ میں اپنے مقابلے کے لیے تیار پائے گا۔ جو بات میں اس وقت کہہ رہا ہوں اسے تو جس شخص سے بھی چاہے نقل کر دینا، کیونکہ میں ہمیشہ جنگی کارناموں نیز اپنی فتوحات کی توسیع کے لیے تیار اور خواہش مند رہتا ہوں۔ نیکوپولس کی فتح کے بعد آنے والے اگلے چند سالوں میں سلطان بایزید نے بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر اپنی ناکہ بندی مزید بڑھا دی۔
کیونکہ اب یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا کہ کوئی عیسائی یا پھر صلیبی لشکر قسطنطنیہ کی مدد کے لیے آئے گا۔